والماء وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہزاروں درود و ہزاروں سلام بارگاہ محمد علیہ السلام. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. طیبہ اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر امام و خطیب حضرت علامہ حافظ و قاری محمد یونس قادری صاحب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ غلاموں، تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی، اور لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں پیش کرنے کے بعد حضرات ذیشان، جتنے بھی نبی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں قرآن حکیم پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ کی کتب پڑھ کے دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ ایک نبی آیا اور اس کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، بلکہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کی تو شان یہ تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں نبوت کے ساتھ ساتھ جو امور دنیا ہیں، امور سلطنت ہے، وہ بھی ان کے ذمہ ہوتی. حکومت کا نظام جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کے ذمہ ہوتا. اگر ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو اس کی جگہ نیا نبی آتا اور وہ نبوت کے ساتھ ساتھ امور سلطنت، امور حکومت اور امور دنیا جو ہیں وہ بھی سنبھالتا اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئی ہے. میرے بعد امور سلطنت، امور دنیا یہ کوئی نبی نہیں سنبھالے گا، بلکہ اس فیض کو بطریق امامت و بطریق ولایت اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے قائم و دائم رکھے. نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، لیکن آقا علیہ السلام کی جو نبوت ہے، اس نبوت کی خصوصیت یہ ہے، اس نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ اس نبوت کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس نبوت کو برقرار رکھا اور یہ اعلان فرما دیا کہ میرا نبی، دوسرا نبی حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بعد نوح علیہ السلام نبی آئے، نوح علیہ السلام نبی تھے، پھر شیس علیہ السلام آئے، شیس نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اسماعیل نبی تھے،
حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، موسیٰ نبی تھے، پھر عیسیٰ روح اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ نبی تھے، اور انہوں نے خود اعلان فرمایا فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد بیان کرے، اس کو احمد کہتے ہیں، یعنی کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس سے بڑھ کے اللہ کی توحید کوئی بیان نہیں کر سکتا، بلکہ بات یوں ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جب زمین سے حمد اوپر عرش اولا تک جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ بنتا ہے، اور جب عرش اولا سے جب رسول کی تعریف وہاں سے محمد بن کے نیچے آتی ہے تو محمد الرسول اللہ بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد احمد آنے والا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد بیان کرنے والا ہے۔ اب عیسیٰ تھے، مصطفیٰ آئے، اب آقا علیہ السلام جب آئے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں جو آج مختصر سے وقت میں آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دوسرے تھے وہ چلے گئے، مصطفیٰ آئے وہ تھے نہیں، وہ کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، اور قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی نبوت جو ہے حضور گئے نہیں، آئے ہیں تو پھر موجود ہیں، امت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، اے مازاق کے کاجل والے، حامیم کے کنڈلوں والے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، اللہ کی یہ شان نہیں، یا رب العالمین تیری کیا شان نہیں، میری یہ شان نہیں کہ میرا نبی بھی ان کے درمیان رہتا ہو اور میں پھر بھی ان کو عذاب دوں۔ اے میرے حبیب تیرا مکھڑا دیکھ کے مجھے حیا آتا، میں تیرے مکھڑے کے حیا کے صدقے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو پہلی امتیں ہو گزری ہیں، کوئی بھی کام غلط ہوتا تو ان کے اوپر کھلم کھلا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا جاتا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو عذاب ملے، اگر کوئی رات کو بدکاری کرتا، زنا کرتا، تو دن کو اس کی پیشانی کے اوپر لکھا جاتا استغفر اللہ العظیم کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اب منو سلوہ آتا، اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب باری آئی جنگ کرنے کی فرعون کے ساتھ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑو، اگر آپ جیت کے آگے تو ہم آپ کے نام کے نعرے لگائیں گے، ہم کہیں گے حضرت موسیٰ زندہ باد، ہم یہ نعرے لگائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان کو کہہ دیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، پھر پوچھتے ہیں جی کیوں نہیں پکڑنی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اس لیے نہیں پکڑنی کہ اس نے منع کیا، صرف یہ وجہ کہ اس نے منع کر دیا، اب نہیں پکڑنی۔ اب بندہ جو ہے وہ اپنے طریقے لگاتا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن تو نہیں پکڑنی، اب جو مچھیرا ہو اور مچھلی پکڑنے والا ہو، اس کو پتا ہو سامنے مچھلی نظر آ رہی ہو اور وہ پکڑے نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اب منع کر دیا، پکڑنی تو ہے نہیں۔ اب انہوں نے جمعے کے دن اپنے اپنے نام کے علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پانی کے وہ تالاب جو ہے وہ بنا لیے، اور اس کے اندر مچھلیاں آ جاتی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں پکڑتے، جمعے کے دن اکٹھی کر لیتے ہیں، ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے، اتوار کو جا کے پکڑ لیں گے، اور مچھلیاں ہفتے کے دن اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب وہ اتوار کے دن مچھلیاں پکڑنے جاتے تو وہ بھی اللہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس نے کیا کرنا، جب مچھلیاں پکڑنے جانا تو وہاں پہ مچھلی کوئی نہ ہونی، مچھلیاں ساریاں واپس چلی جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے، کہتے ہیں نا بھائی ہم، بھائی جب بندہ کسی کا وہ ہو جائے نا، وہ کسی کا کوئی حیا نہ رہے تو کہتا ہے چلو جی جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے،
جس بندے ساری زندگی شراب نہ پیتی ہوئے تے عید والے دن جدوں سجنا چ پیندا تے چل یار جڑی ہوئے گی ویکھی جائے آج جان دیو انہوں نے یہودیوں نے بھی بنی اسرائیل نے کہا بھی چل وہ جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی ہم وہ تالاب میں پانی ڈال کے جاتے ہیں مچھلیاں آتی ہیں اور اتوار کو آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں چلو جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی انہوں نے کہا ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پکڑتے ہیں اللہ نے منع فرمایا اللہ کے نبی نے منع فرمایا انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی اور یہ سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اب اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ گھر کو گئے بستروں کے اندر جب رات کو سوئے تو بندے تھے جب صبح اٹھے تو اللہ فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین میں نے حکم دے دیا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ جب بسترے میں سوئے رات کو تو بندے تھے صبح بستروں سے بندر نکل کے باہر نکل رہے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی جب یہ کی تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جو ہیں ہم تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں نہ کرتے ہم تو جھوٹ نہیں بولتے ہم تو دھوکہ نہیں دیتے ہم تو غیبت نہیں کرتے ہم تو ملاوٹ نہیں کرتے ہم تو کسی کا حق نہیں مارتے ہم تو یتیم کا مال نہیں کھاتے ہم تو حکومتوں کا مال نہیں کھاتے پورے کا پورا ملک لٹ کے کھا جاتے ہیں اللہ کی قسمیں پھر بھی نہیں راجتے کھا کے کھا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو کھلے عذاب دوسری امتوں پہ آتے تھے وہ ہمارے اوپر نہیں آتے اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگوں سن لو اگر وہ کھلا عذاب تمہارے اوپر آج نہیں آتا تو یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے مجھے محمد مصطفیٰ کی محبت کا حیا آتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے حبیب ان کا کردار تو ایسا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے ان کا کریکٹر تو ایسا ہے ان کو عذاب دیا جائے یہ اعمال تو ایسے کرتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے یہ عذاب کے مستحق ہیں میرے حبیب میں ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ میرا محمد ان کے درمیان اگر آج بھی عذاب نہیں آتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود ہے آقا علیہ السلام آج بھی زندہ رسول ہے ہمارا اور ہم زندہ رسول کے ماننے والے ہیں وہ رسول آج بھی زندہ ہے آج بھی اگر کلمہ طیبہ پڑھو اللہ رب العزت ارشاد اب دیکھیے ہم مسلمان بنتے ہیں کس سے جب کلمہ طیبہ پڑھے بھئی یہ شرط ہے کہ نہیں مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ نہیں ہمارا تو کلمہ طیبہ بھی اس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے اور کلمہ طیبہ کے الفاظ کیا ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ڈبل پارکنگ ہے بھی گاڑی اس کو پلیز موو دس کار ڈبل پارکنگ FRD HDV 5057 Please move this car, it's double parking. HDV 5057. تو حضرات محترم توجہ فرمائیں ترجمہ یہ ہے کلمہ طیبہ کا کہ لا الہ الا اللہ کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد الرسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں رسول تھے نہیں یہ بات ذہن نشین رکھیے جب بھی اس کا ترجمہ کریں گے کسی سے بھی پوچھیں گے وہ یہ نہیں کہے گا کہ 1450 سال ہو گئے ہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے وہ آج بھی یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد کل بھی زندہ تھے محمد آج بھی زندہ ہے اور محمد قیامت تک کے لیے اپنی قبریں میں زندہ رہیں گے ہم زندہ رسول کے ماننے والے ہیں اور اس رسول کے زندہ ہونے کی علامت آج بھی یہ ہے کہ اللہ آج بھی کھل کر وہ عذاب ہم پر نازل نہیں کرتا جو دوسری امتوں پہ نازل کیے تھے وہ اس لیے کہ وہ رسول آج بھی ہمارے اندر موجود ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایمان والوں تو جو فرمائے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے لوگوں سن لو میں عذاب کیوں نہیں دیتا میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ
تمہارے اعمال تو واقعی اس قابل ہیں کہ تمہیں عذاب دیا جائے، لیکن میں تمہارے اعمال کو درگزر کرتے ہوئے عذاب نہیں دیتا، تو صرف اس لیے نہیں دیتا کہ محمد مصطفیٰ کے مکھڑے کا حیا آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو تمہیں رسول دیا ہے وہ زندہ رسول ہے، مت سمجھو کہ رسول نبی آئے اور چلے گئے، لیکن یہ رسول وہ ہے جو آج بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ اب بات سن لیے، نبی وہ رسول کیسے موجود ہے؟ آئیے میں قرآن پاک سے ایک اور آپ کو دلیل دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ ان تُعْذُوا رسول اللہ۔ تو جو ہے آپ کی کیا دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ ان تُعْذُوا رسول اللہ۔ نے فرمایا میرے نبی نو تکلیف نہ دیو، ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی نو، اونچا بولو، میرے نبی نو تکلیف نہ دیو۔ کس وجہ نہ؟ ذرا توجہ، وجہ اللہ کی بیان فرماتا ہے، توجہ کرے ذرا۔ میرے نبی نو تکلیف نہ دیو، یا رب العالمین حکم ہوئے نوکر غلام تیرے بندے حکم کر، تیرے نبی نو کیویں تکلیف نہ دئیے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میرے نبی دے بظاہر پردہ فرمان تو بعد جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں نے انہاں نال تسی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے حکم فرمایا ہے بھئی اسی دنیا تو چلے جائیے، اسی گئے کام ہو گیا، عدت پوری ہوئی، عورت نو حق حاصل ہے کہ نکاح کر سکتی، دوسرا نکاح کرے۔ نبی دی بیوی نو اجازت نہیں کہ نبی دے بظاہر پردہ فرمان تو بعد کسی نال نکاح کرے۔ اللہ رب العزت نے حکم ہی فرما دیتا ان تُعْذُوا رسول اللہ، اللہ دے رسول نو تکلیف نہ دیو، اور حکم کیے کہ رسول تو بعد او دی ازواج مطہرات نال، رسول دیاں بیویاں دے نال تسی شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تسی ٹر جاندے ہو، تہاڈا وصال ہو جاندا ہے، تہاڈی وفات ہو جاندی ہے، تے تہاڈی بیویاں نال نکاح کرنا جائز ہے۔ میرا نبی آج بھی زندہ ہے، میرا نبی آج بھی موجود ہے، اس واسطے نبی تو بعد دی بیوی نال نکاح کرنا آج بھی ناجائز۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی گل دی؟ بے شک اے اسی زندہ رسول دے امتی ہیں، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خاں بریلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم، میرے چشم عالم، او میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی جے رسول زندہ ہے تو اے کیوں آندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 63 سال؟ سوال آ سکتا ہے نا ذہن دے اندر، او دا حل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی اگر رسول زندہ ہے تو جب کہ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے تو کہہ دے 1450 سال۔ جب کوئی پوچھے تو 63 سال کیوں کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال ہے؟ آپ زیادہ کہیں، اگر رسول آج بھی زندہ ہے تو آج جتنی 1440 ہجری ہے اس کو ملا کے کہہ دے کہ اتنی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنی عمر، میں نے کہا 63 سال۔
وہ کہتا ہے پھر دیکھ لیں. میں نے کہا جی 63 سال ہے جی. پھر زندہ رسول تو نہ ہوئے, اگر زندہ ہوتے تو آج بھی عمر مبارک اس میں شامل ہوتی. میں نے حضرت صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ وہ کہتا جی میں تو ابھی تازہ پڑھ کے آیا ہوں, میری عمر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ 40 سال ہے. میں نے اس سے کہا بھئی پھر دیکھ لیں کہ عمر 40 سال ہے. جی بالکل 40 سال ہے. میں نے کہا ڈیٹ آف برتھ دیکھیں, ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے 40 سال. میں نے کہا نہیں 40 سال تو نہیں ہے. جی میری 40 سال ہے, میری ڈیٹ آف برتھ دیکھ لیں, میرا آئی ڈی کارڈ دیکھ لیں, اس حساب سے 40 سال عمر بنتی ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ جو ماں کے پیٹ میں آخری تو نے 5 ماہ گزارے ہیں, جو ماں کے پیٹ میں آخری 5 مہینے گزارے ہیں, اس 5 مہینے میں ماں کے پیٹ کے اندر زندہ تھا یا مردہ تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں زندہ تھا. ماں کے پیٹ سے خوراک لیتا تھا یا نہیں لیتا تھا؟ جی لیتا تھا. اور ماں کو تکلیف دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا؟ اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصر تھی, اس کو تکلیف ہوتی تھی. وہ 5 مہینے جو آخری ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں, جی بالکل میں زندہ تھا. میں نے کہا وہ اس عمر کے اندر شامل کیوں نہیں کیے؟ اگر زندہ تھا تو شامل کیوں نہیں کیے؟ جی زندہ تو تھا, شامل اس لیے نہیں کیے کہ وہ میری زندگی پوشیدہ تھی, اس لیے میں نے شامل نہیں کیا. میں نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا. رسول کل بھی زندہ تھا, رسول آج بھی زندہ ہے, رسول قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا. آج کی جو زندگی ہے وہ قبر انور کے بعد تجھ سے پوشیدہ ہے, تجھے سمجھ نہیں آتی, رسول آج بھی قبر انور ہے. آپ کو سمجھ آ گئی میری بات کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا توجہ فرمائے, حدیث پاک طبرانی کی ہے, امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند کے اندر روایت فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ انور کے اوپر ایک شخص قبر کے اوپر لپٹا ہوا ہے. توجہ فرمائے بھائی, یہ بڑھ چڑھ کے خدمت کرے مسجد کی, ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک شخص حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر, آپ کی تربت پاک کے اوپر, مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے, وہ شخص لپٹا ہوا ہے آقا علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر. مدینہ شریف کا گورنر ہے, اس کا نام ہے مروان. بڑی ظالم آدمی تھا اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عداوت تھی اس کو, بڑا بغض تھا آل رسول سے. اس نے دیکھا کہ ایک شخص روضہ رسول کے اوپر, آپ کی قبر انور کے اوپر لپٹا ہوا ہے, اور اس کو پیچھے سے تھپڑ مارتا ہے, ہاتھ لا کے کہتا ہے کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے مروان کی طرف دیکھا, اور وہ سر اٹھانے والا شخص کون تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی منظور نظر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. آپ نے اپنا سر انور اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ مروان مجھے منع کرتا ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جیتا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کے پاس موجود ہوں. وَلَمْ آتِ الْحَجَرِ, میں کسی پتھر کے اوپر سر کو جھکا کر نہیں بیٹھا ہوا, بلکہ اللہ کی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کا عقیدہ کہ رسول قبر انور میں جا کے بھی زندہ ہے. میں حدیث پاک دکھاتا ہوں کہ ایک عرابی گاؤں سے, بس آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں, ایک عرابی گاؤں سے آتا ہے اور مسجد نبی شریف کے صحن میں آتا ہے. آ کے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت علی سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کدھر ہے؟ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ اس شخص کے آنے سے 3 دن قبل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بظاہر وصال مبارک ہو چکا ہے. آپ وصال فرما چکے ہیں, اور 3 دن بعد آقا علیہ السلام کے وصال فرمانے کے وہ گاؤں سے ایک شخص آتا ہے, آ کے مسجد نبی شریف میں حضرت مولا علی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کدھر ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول سے ملنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کیا حاجت ہے, اللہ کے رسول کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے,
قرآن کے اندر میں نے پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب اپنی جانوں کے اوپر گناہوں کی وجہ سے ظلم کر لو تو سیدھے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کے اللہ سے معافی مانگو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر رسول بھی تمہارے لیے دعا کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا، پھر اللہ تمہاری معافی قبول کر لے گا۔ میں نے تو قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھ کے میں یہاں پہ آیا ہوں، اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے رسول سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اس عرابی نے، گاؤں کے رہنے والے نے جب اصرار کیا، حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عرابی کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے روضہ رسول کے اوپر لے آئے، آقا علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے دور سے آنے والے عرابی، یہ اللہ کے رسول آرام فرما ہے، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، جو بھی کہنا چاہتا ہے اللہ کے رسول سے عرض کر لے۔ کتاب کے اندر موجود ہے کہ وہ عرابی جو گاؤں سے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے آیا تھا، وہ آقا علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر لیٹ گیا، اور لیٹ کے اس کے آقا علیہ السلام کی تربت مبارک کے اوپر زور زور سے رونے لگا، چیخنے لگا، اور کہتا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو معافی لینے کے لیے آیا تھا، میں تو قرآن پڑھ کے آیا تھا، معافی کی طلب لے کے آیا تھا کہ اللہ کا رسول میرے لیے دعا کر دے گا، اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اور اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آقا علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر وہ عرابی لیٹ کے گڑ گڑانے لگا، وہ رونے لگا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول سے یہ آواز آئی، قد غفر لک، قد غفر لک، قد غفر لک، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر انور سے آواز دی کہ تجھے مبارک ہو، آنے والے جا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم زندہ رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارا رسول پہلے بھی زندہ تھا، ہمارا رسول آج بھی قبر انور کے اندر زندہ ہے۔ وقت ہو گیا آخری حدیث پاک اور سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان زندہ رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حرم اللہ علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء النبی حی ویرزقن فی قبرہ۔ حدیث کے الفاظ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حرم اللہ علی الارض، اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے، ان تاکل الاجساد الانبیاء، کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، النبی حی ویرزقن فی قبرہ، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا فرمائے۔